جب قوم لوط کو اطلاع ملی کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر خوبصورت حسین و جمیل لڑکے آئے ہوئے ہیں، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی ان لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے، لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اور یہ ان کا کوئی پہلا برا کام نہیں تھا۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کو پہلے بھی برے کاموں کی عادت پڑ چکی تھی اور ان میں کوئی شرم و حیا باقی نہ رہی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، صاف ستھری ہیں، حلال اور جائز طریقے سے تم ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، خواہش پوری کر سکتے ہو، نکاح کر لو ان سے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بزرگانہ شفقت کی بنا پر فرمایا تھا، تاکہ وہ لوگ اس اخلاق حسنہ سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ غیرت سیکھیں۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور فرمایا کہ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیونکہ یہ تو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک سیرت نہیں ہے؟ تو قوم لوط نے کہا، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے کہ اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی طرف رغبت نہیں، ہمیں تو عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے، ہم تو لڑکوں کے ٹھرکی ہیں، ہم تو لونڈے باز ہیں، ہم تو لونڈے بازی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط، بے شک تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے کرتوتوں سے، ہمارے کاموں سے آپ واقف ہیں کہ ہمارا جو پیشہ ہے، ہماری جو عادت ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے۔ ہم عورتوں کے شوقین نہیں، ہم تو لڑکوں کے شوقین ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، قوت ہوتی، یا کسی مضبوط جائے پناہ میں ٹھکانہ بنا لیتا تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات جب کر رہے تھے تو اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا اور مکان کے اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے قوم لوط کے ساتھ۔ یہ آپ کی یہ بات چیت چل رہی تھی، قوم لوط باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، دیواروں کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ دیواروں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لڑکوں کی خاطر، لونڈے بازی کی خاطر۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے چونکہ وہ فرشتے مہمان آئے ہوئے تھے، آپ اس پریشانی میں تھے کہ اب میرے مہمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ قوم کو شرم اتنی تک نہیں آتی۔ تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا جب یہ غم اور پریشانی فرشتوں نے دیکھی تو فرشتوں نے کہا، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کی مضبوطی اور آپ کا جو ارادہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے ہیں، تم دروازہ کھول دو، ہم جانے یہ جانے، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر اس بستی سے باہر تشریف لے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور تم میں کوئی بھی پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ دیکھے، اور اس طرح تم تمام گھر والے یہاں سے چلے جاؤ سوائے آپ کی بیوی کے، کہ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، کہ اس کو بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچنا ہے، اس نے بھی ہلاک ہونا ہے ان کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب کب ہوگا، جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، یہ عذاب آئے گا کب؟ تو حضرت جبریل نے کہا، ان موعدہم الصبح،
عذاب صبح کے وقت آئے گا۔ تو حضرت لوط نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ ان پر جلدی سے جلدی عذاب آ جائے اور یہ قوم نیست و نابود ہو جائے۔ تو حضرت جبریل نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ نے فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا، وعدے کا وقت آ گیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی الٹ دیا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل امین نے قوم لوط کے شہر، جس خطہ زمین پر وہ شہر تھے، اس کو نیچے سے اپنے بازو کے اوپر اٹھایا، پر کے اوپر اٹھایا، اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا شہر صدوم تھا، جس کو آج کل اردن کہتے ہیں، کچھ حصہ اس کا اردن میں ہے اور کچھ اٹلی میں ہے، اور ان 5 شہروں میں 4 لاکھ افراد بستے تھے۔ حضرت جبریل امین ان 5 شہروں کو زمین سمیت اتنا اوپر لے گئے کہ آسمانوں کے بالکل قریب، حتیٰ کہ آسمانوں پر کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور اتنا آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بھی بیدار نہ ہوا۔ اتنی بلندی پر لے جا کر اس کو اوندا پلٹ دیا، یعنی اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، فرمایا اللہ نے کہ ہم نے اس بستی پر، ان شہروں پر نشان لگائے ہوئے کنکروں کے پتھر برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ پتھر نشان کی وجہ سے دوسرے پتھروں سے الگ تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ پتھر سرخ تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس پتھر کے ساتھ جس شخص کو ہلاک کرنا منظور تھا، اس پتھر پر اسی بندے کا نام لکھا ہوا تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ نے فرمایا اور وہ پتھر ان اہل مکہ، ان ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں ہیں۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور غلط کام میں ملوث ہوئے اور خلاف فطرت کاموں میں پڑ گئے، جس طرح وہ ہلاک ہوئے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مکہ جو آپ اور آپ کی قوم پر، آپ کی امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، وہ پتھر ان سے بھی دور نہیں ہیں۔